السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی عظیم کتاب فضائل صدقات میں آخرت والے علماء کی 12 علامات ذکر فرمائی ہیں۔ علماء آخرت کی پہلی علامت ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا نہ کماتا ہو۔ دنیا کمانا تو بڑی بات، انہوں نے لکھا عالم کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقارت کا، اس کے کمینہ پن کا، اس کے مقدر ہونے کا، اس کے جلد ختم ہو جانے کا اس کو احساس ہو، اور آخرت کی عظمت، اس کا ہمیشہ رہنا، اس کی نعمتوں کی عمدگی کا احساس ہو۔ علماء آخرت کی دوسری علامت یہ لکھی ہے کہ اس کے قول و فعل میں تعارض نہ ہو، تضاد نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو خیر کا حکم کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ایسے علوم میں مشغول ہو جو آخرت میں کام آنے والے ہو، نیک کاموں میں رغبت پیدا کرنے والے ہو، ایسے علوم سے احتراز کرے جن کا آخرت میں کوئی نفع نہیں یا نفع کم ہے۔ چوتھی علامت آخرت کے علماء کی یہ ہے کہ کھانے پینے کی اور لباس کی عمدگیوں اور بہترائیوں کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ ان چیزوں میں درمیانی رفتار اختیار کرے اور بزرگوں کے طرز کو اختیار کرے۔ پانچویں علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ سلاطین اور حکام سے دور رہے، بلا ضرورت کے ان کے پاس ہرگز نہ جائے، بلکہ وہ خود بھی آئے تو ملاقات کم کرے۔ چھٹی علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ فتویٰ صادر کر دینے میں جلدی نہ کرے، مسئلہ بتانے میں بہت احتیاط کرے، حتی الوسع اگر کوئی دوسرا اہل ہو تو اس کے حوالہ کر دے۔ ساتویں علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ اس کو باطنی علم یعنی سلوک کا زیادہ اہتمام ہو، بہت زیادہ اہتمام ہو، اپنی اصلاح باطن اور اصلاح قلب میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہو کہ یہ علوم ظاہریہ میں بھی ترقی کا ذریعہ ہے۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ اس کا یقین اور ایمان اللہ تعالی شانہ کے ساتھ بڑھا ہوا ہو اور اس کا بہت زیادہ اہتمام اس کو ہو۔ یقین ہی اصل رأس المال ہے۔ نویں علامت یہ ہے کہ اس کی ہر حرکت و سکون سے اللہ جل شانہ کا خوف ٹپکتا ہو، اس کی عظمت و جلال اور ہیبت کا اثر اس شخص کی ہر ادا سے ظاہر ہوتا ہو۔ 10ویں علامت آخرت والے علماء کی یہ ہے کہ اس کا زیادہ اہتمام ان مسائل سے ہو جو اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، جائز ناجائز سے تعلق رکھتے ہیں۔ فلاں عمل کرنا ضروری، فلاں عمل سے بچنا ضروری ہے، اس چیز سے فلاں عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بریکٹ میں لکھا مثلاً فلاں چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مسواک کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے علوم سے زیادہ بحث نہ کرتا ہو جو محض دماغی تفریحات اور تفریعات ہو، تاکہ لوگ اس کو محقق سمجھے، حکیم اور فلاسفر سمجھے۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ اپنے علوم میں بصیرت کے ساتھ نظر کرنے والا ہو، محض لوگوں کی تقلید میں اور اتباع میں ان کا قائل نہ بن جائے۔ لکھا ہے اصل اتباع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کا ہے،
اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اتباع ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو دیکھنے والے ہیں، اور جب اصل اتباع حضور ہی کا ہے تو حضور کے اقوال و افعال کے جمع کرنے میں، ان پر غور و فکر میں بہت زیادہ اہتمام کرے۔ 12ویں علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ بدعات سے بہت شدت اور اہتمام سے بچنا ہے۔ کسی کام پر آدمیوں کی کثرت کا جمع ہونا کوئی معتبر چیز نہیں، بلکہ اصل اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کا کیا معمول رہا ہے۔ اس کے لیے ان حضرات کے معمولات اور احوال کا تتبع اور تلاش کرنا اور اس میں منہمک رہنا ضروری ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے آخر میں، یہ 12 علامات مختصر طریقہ سے ذکر کی گئی ہے، جن کو علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ لکھا ہے، اس لیے علماء کو اپنا محاسبہ کے دن سے خاص طور سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا محاسبہ بھی سخت ہے، ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہوئی ہے، اور قیامت کا دن جس میں یہ محاسبہ ہوگا بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالی شانہ محض اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے۔ تو یہ 12 علامات علماء آخرت کی عظیم کتاب فضائل صدقات میں لکھی گئی ہیں۔ اس غرض سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی کہ اللہ مجھ میں بھی یہ علامات پیدا فرمائیں، اور اللہ آپ سب میں یہ علامات پیدا فرمائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔